کرے۔ دوسرا اہم اور بنیادی تعلیم یہ ہے جس کے ذریعے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا سکتے ہیں، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بن سکتے ہیں، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ کئی مفسرین نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے، اور کئی مفسرین نے اس آیت کا شان نزول جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس آیت کے شان نزول میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو تڑپ ہے، جو امنگ ہے، اس کا احساس مجھے رہتا ہے، لیکن جو ہی گھر جاتا ہوں آپ کی یاد آ جاتی ہے، جو ہی آپ کی یاد آتی ہے دوبارہ گھر سے آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن غمگین ہو جاتا ہوں، اداس ہو جاتا ہوں کہ جب میری موت ہو جائے گی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو جائیں گے، جنت میں ہم اور آپ ہوں گے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ کا جو درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے اول ہے، میں جنت میں جاؤں گا تو آپ سے میں کیسے ملاقات کر پاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے کر پاؤں گا، یہی سوچ کر کے تڑپ اٹھتا ہوں کہ دنیا میں آپ کا دیدار ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، جب آپ کی یاد آ جاتی ہے تو آپ کے گھر یا مسجد نبوی تشریف لاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ جنت میں آپ کا رتبہ اتنا بلند ہے، آپ سب سے بڑے درجے پر فائز ہوں گے، وہاں دیدار کیسے ہوگا، وہاں صحبت کیسے ملے گی؟ فوراً اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر زندگی گزارتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں پر خصوصی انعام کیا ہے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ رب العالمین نے جن پر انعام کیا ہے صدیقین، یہی لوگ سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یہی لوگ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہی لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتلا دیا ہے کہ جو دنیاوی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو تھام لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ اطاعت اور فرما برداری کرتا رہتا ہے، زندگی کے جس موڑ میں وہ گھر میں رہتا ہے نبی کی اطاعت کے ساتھ، وہ بازار میں رہتا ہے نبی کی اطاعت کے ساتھ، وہ شادیوں کے میدان میں رہتا ہے نبی کی اطاعت کے ساتھ، وہ غم کے ماحول میں رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ، ہر میدان میں، عبادات میں، معاملات میں، لین دین میں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی ایسی ہستیاں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ سب سے بہترین ساتھی ہیں، یہ سب سے سچے ساتھی ہیں، ان سے بہتر ساتھی نہ دنیا میں مل سکتا ہے نہ آخرت میں ملنا ممکن ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، ابوبکر صدیق کے ساتھ رہنا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا ہے، صحابہ کرام کی صحبت کو پانا ہے، اولیاء کرام کے ساتھ رہنا ہے، تو شرط یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرتے رہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں ان تمام نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار یہ تعلیم دی گئی ہے ہر نماز میں، ہر رکعت میں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تیرا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہنے والے ہو۔ اللہ رب العالمین کا انعام ایسے لوگوں پر ہوا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار ہستیاں ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے، وہ انبیاء کرام ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں اور وہ صدیق ہیں۔ یہ چار ہستیاں ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوا ہے۔ اگر ہم جان لیں تو نماز میں جب بھی مانگے تو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق یاد آ جائے، نماز میں جب بھی یہ دعا کرے حضرت عمر فاروق کی شہادت یاد آ جائے، حضرت عثمان غنی کی شہادت یاد آ جائے، اللہ رب العالمین کے سچے ولی یاد آ جائیں، لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں حقیقی معنوں میں علم ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، علم ہے تو یہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے۔ تو آخرت میں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوسری بنیادی تعلیم یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم پکڑ لیں۔